لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمدللہ بچوں کی قرآنی جو کارگزاری تھی وہ ہمارے سامنے آئی. کسی نے ناظرہ مکمل کیا، کسی نے حفظ مکمل کیا، اور آج کی اس کانفرنس کا عنوان وہ انقلاب قرآن کانفرنس ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی وہ لازوال کتاب ہے جو آئی ہی انقلاب برپا کرنے کے لیے ہے. پورے عالم کا انقلاب وہ بھی قرآن کی برکت سے ہوگا، اور ہماری اپنی زندگیوں کا انقلاب وہ بھی قرآن ہی کی برکت سے ہوگا. اور یہ ایسی انقلابی کتاب ہے کہ اس میں جادو ہے جو انسان کی طبیعت پر ایسا اثر چھوڑتا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں قرآن اس کے اندر اتنی تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ معاشرہ دیکھ کر کہتا ہے کہ واقعی اس کی زندگی میں قرآن نے انقلاب پیدا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں اکثر نوافل میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو کافر جو تھے وہ چھپ چھپ کر اللہ کے حبیب کا قرآن سنا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو بہت پہلے ہی اندر سے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس کا اظہار اللہ نے اپنے موقع پر کروایا. وہ صورت کیا ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ میں چھپ کر قرآن سن رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. تو وہ صورت چلتی جب بہت ردھم میں آ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے دور سے اپنے آپ سے آہستہ سی آواز میں کہا کہ ما اشعرہ، کتنا زبردست شاعر ہے، کیا زبردست کلام پڑھ رہا ہے. تو یہ کہتے میں نے سوچا، اور اگلی ہی آیت اللہ کے حبیب کی زبان پر یہ جاری ہوئی کہ وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو کہا میں حیران کہ اتنی دور سے میرے دل کی بات اس کو کیسے پتہ چلا. تو میری زبان سے نکلا ما اسحرہ، کہ کتنا بڑا جادوگر ہے، کیسے میری بات کو اس نے بھانپ لیا. تو اس سے اگلی آیت اللہ کے محبوب کی زبان پر آئی ولا بقول کاہن، کہ یہ کسی جادوگر کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے پھر میرے دل میں سوال اٹھا، پھر یہ کس کا کلام ہے؟ تو اگلی ہی آیت اللہ کے حبیب نے پڑھ دی کہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے. کہ اسی وقت سے قرآن میرے دل پر اثر کر چکا تھا، اور اگلے ہی دن وہ واقعہ جو ان کے اسلام کا تھا وہ پیش آیا. اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو اس وقت بھی حضرت عمر جب اپنی بہن کے گھر میں آئے تو وہ صحابی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنائی. اب جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، چلتے جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تو فرمانے لگے بس اب رک جاؤ. تو اس قرآن نے ایسا اندر اثر کیا کہ وہی عمر جو نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، قرآن نے ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ وہی عمر نبی پر جان دینے والے بن گئے. تو یہ ہے انقلاب قرآن کا کہ وہ اندر کی کیفیات کو ایسے بدل دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. سالم ایک غلام تھے، بیمار، کمزور، اور کسی بھی کام کو ڈھنگ سے جانتے نہیں تھے. اب ظاہر ہے غلام کا تو کام ہی کام کرنا ہے.
اب اسے کوئی کام ہی نہ آئے تو کون اسے خریدے اور کون اس سے کام لے؟ تو ان کے مالک غصے میں آ گئے کہ یہ تو کسی بھی کام کا نہیں ہے، تو اس کو میں فروخت کر دیتا ہوں۔ تو بازار میں لائے، سارا دن وہاں غلام بکتے رہے، لیکن انہیں کسی نے نہیں خریدا، کیونکہ کوئی کام وہ جانتے بھی نہیں تھے، پھر بیمار بھی تھے، کمزور بھی تھے۔ ہر کوئی ڈرتا تھا بھائی خریدیں گے تو کھلانا پڑے گا، تو کام وام تو اس سے ہوگا نہیں۔ تو اللہ کی شان، ایک خاتون نے ترس کھا کر انہیں خریدا۔ کب؟ 3 دن بازار میں دھوپ کے اندر مالک نے کھڑا رکھا کہ جب تک تو نہیں بکے گا تیری سزا ہے، تو دھوپ میں کھڑا رہے۔ اور عرب کی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں اتنی نہیں پڑتی جتنی وہاں شدت ہے۔ تو اس خاتون کو ترس آ گیا اور اس نے انہیں خرید لیا۔ پھر اس کی شادی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، تو اس نے اپنے اس غلام کو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، کوئی کام بھی نہیں جانتا، اب میں اس سے کیا خدمت کرواؤں؟ تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالم سے کہا، سالم دیکھو تم اور تو کچھ کر نہیں سکتے، چلو تم ایسے کرو، اللہ کے کلام قرآن سے جڑ جاؤ اور قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ تو انہوں نے ان کو قرآن پاک کی خدمت اور حفظ میں، تعلیم میں لگا دیا۔ یہ پڑھتے گئے، قرآن اثر کرتا گیا۔ پھر قرآن نے ان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہی سالم جس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہی سالم جس کو لوگ فالتو سمجھ کر درگزر کر رہے تھے اور اگنور کرتے رہے، اللہ نے اسی سالم کو مسجد قباء کا امام بنا دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ان کی اقتداء میں مسجد قباء کے اندر مقتدی بن کر نماز پڑھتے تھے، اور یہ سالم مصلی پر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ انقلاب قرآن نے جو ان کی زندگی میں برپا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئیں، تو واپسی پر کچھ تاخیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ بہت دیر لگا دی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں مسجد سے گزر کر گھر میں داخل ہو رہی تھی، تو میں نے ایک نوجوان کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ اس کی اتنی خوبصورت آواز تھی کہ ما سمعت احسن صوتا من، ان سے زیادہ خوبصورت آواز میں نے کسی کی نہیں سنی، اتنا پیارا قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا میں بھی دیکھوں وہ کون ہے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو یہی سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر نفلوں میں کھڑے قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور دیکھتے ہی مسکرائے، پھر فرمایا، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں سالم جیسے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں، جس کو کوئی خرید نہیں رہا تھا، جسے فالتو سمجھ کر لوگ چھوڑ رہے تھے، قرآن نے اس کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا۔ اللہ کے محبوب اس کے اپنی امت میں ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں قرآن کیا زبردست انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ نجاشی نے اپنے 70 پادری بھیجے مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس لیے بھیجے کہ جاؤ اور جا کر تم دیکھ کر آؤ کہ وہ واقعی نبی ہیں، اگر سچے نبی ہوں گے ہم بھی ان کی اتباع کر لیں گے۔ اب وہ 70 پادری جو تورات کے جاننے والے، کچھ انجیل کے جاننے والے، وہ وہاں پہنچے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو کہنے لگے، آپ کا کیا پیغام ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت ان کے سامنے شروع فرمائی۔ اب جو اللہ کے محبوب پڑھتے جا رہے تھے قرآن، وہ ان کے دلوں میں اترتا جا رہا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ان کی داڑیاں گیلی ہو گئی، اور جب سورہ یاسین مکمل ہوئی تو ایک ایک پادری کی داڑھی آنسو سے تر ہو چکی تھی۔
اور وہ سب کے سب اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ اس پر اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن اتارا۔ 7واں سپارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اے میرے محبوب، آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو کیسے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ تو قرآن نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جن کے دلوں میں ظلمتیں تھیں، اندھیرے تھے، جو ہی قرآن ان کے کانوں سے دل تک پہنچا زندگی بدل گئی۔ اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ تو قرآن وہ جادو ہے جو زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اندر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض ایک ڈاکو کا نام ہے۔ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنا، راستے میں لوگوں کو لوٹ لینا، یہ ان کا کام تھا۔ ایک دن ایک گھر میں تہجد کے وقت میں چھلانگ لگائی ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے۔ اب جو ہی گھر میں چھلانگ لگائی تو گھر کا مالک جو تھا وہ تہجد میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ ادھر ان کی چھلانگ لگی، ادھر ان کی زبان سے یہ آیت جاری ہوئی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔ وہیں رک گئے، کہنے لگے هُوَ الْآن هُوَ الْآن، ہاں ہاں آ گیا وہ وقت، آ گیا وہ وقت۔ الٹے پاؤں واپس گئے، توبہ کی اور نیک صحبت اختیار کی۔ وہی آدمی جو ڈاکو تھا اور لوگوں کے لیے ایک نقصان کا ذریعہ بنتا تھا، قرآن کی ایک آیت سنتے ہی اندر اتنا انقلاب برپا ہوا، اتنا انقلاب برپا ہوا کہ پھر یہی فضیل اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزرگ بنے، سب سے بڑے فقیہ بنے، محدث بنے۔ ان کے کچھ دوست ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے یار فضیل آج تو کھجوریں کھلاؤ، دل چاہتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہاں سے کھلاؤں بھائی، کھجوروں کا تو سیزن ہی نہیں ہے، نہ درختوں پر نہ مارکیٹ میں۔ تو وہ کہنے لگے یار یہ کیا بات ہوئی، دوستوں کی بات تو پوری ہونی چاہیے۔ فرمانے لگے اچھا آ جاؤ۔ باہر لے گئے، خالی کھجور کا درخت کھڑا ہے، کوئی نشان خوشوں کا بھی اس پر نہیں ہے۔ اس پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے تجھے اور مجھے بنایا، ہمیں کھجوریں کھلا۔ تو کتابوں میں لکھا تازہ کھجوریں درخت سے جھڑنا شروع ہوئیں اور نیچے ڈھیر لگ گیا، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کھاؤ کھاؤ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ڈاکو تھا جس نے لوگوں کی زندگیوں کو عذاب بنایا ہوا تھا۔ قرآن کی ایک آیت نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے بول کو اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا، ان کی بیوی رو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ کا تو انتقال ہو رہا ہے اور یہ بیٹیاں ہیں، کل کو جوان ہوں گی، میں کہاں ان کا نکاح کروں گی، اکیلی عورت ہوں، تو کوئی گھر میں مرد بھی نہیں۔ فرمانے لگے اپنی بیوی سے پریشان نہ ہو، فضیل نے اللہ سے دوستی کی ہے، اور دوست کبھی اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب تجھے بچیوں کی شادی کرنی ہو فلاں پہاڑ پہ چلی جانا اور جا کر وہاں دعا مانگ لینا، کام ہو جائے گا۔ تو وقت گزرا، بیٹیاں جوان ہوئیں، تو بیوی کو خیال آیا کہ اب ان کے نکاح کرنے ہیں، چلے میں چلتی ہوں۔ وہ چلی گئی وہیں پہاڑ پر۔ تو اس علاقے کا جو گورنر تھا وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں نکلا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ سے خاتون اتر رہی ہیں، اکیلی ہیں۔ بڑا پریشان ہوا کہ عورت جنگل میں اکیلی یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ تو قریب گئے، پوچھا کون ہو بی بی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں فضیل کی بیوی ہوں۔ کہا فضیل ابن عیاض کی؟ کہا ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کسی کام سے آئی تھی۔ اس نے کہا تمہیں جنگل میں کیا کام پہاڑ پر؟ کہا بس کوئی دعا مانگنے آئی تھی۔ کہا کیا، کھل کر بات کرو۔ اس نے ساری بات بتائی کہ 2 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کی دعا فضیل نے کہا تھا یہاں جا کر مانگنی ہے۔ تو وہ گورنر کہنے لگا بہن یہ میرے 2 بیٹے ہیں،
خوبصورت ہیں، جوان ہیں، دیندار ہیں، مالدار بھی ہیں، اگر تم اپنی بیٹیوں کا رشتہ میرے ان بیٹوں سے کر دو، میری سعادت ہوگی، فضیل کی بیٹیاں میری بہو بن جائیں تو میرے لیے تو بڑی باعث افتخار بات ہوگی، تو کیا تم یہ رشتہ مانتی ہو؟ اب اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، اسے تو رشتہ گھر بیٹھے مل گیا، تو اس نے ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن فضیل کی بیٹیاں گورنر کی بہو بن گئیں۔ اب آپ سوچیں، ایک آدمی ایک وقت میں ڈاکو ہے، لوگوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہے، پتہ نہیں کیا اللہ سے یاری لگی، کیا دوستی لگی، ابھی بیوی پہاڑ سے دعا کر کے اتری نہیں ہے اور اللہ نے رشتے اس کے قدموں میں پہلے پہنچا دیے، اور اسی دن رشتہ ہوا، اگلے دن شادی بھی ہو رہی ہے۔ یہ ہے قرآن کا انقلاب۔ ایک آیت نے ایک ڈاکو کو اتنا اللہ سے جوڑ دیا، اور میرے عزیزوں ہم تو پورا قرآن پڑھ کر اللہ سے نہیں جڑ رہے۔ اس کا مطلب ہے درمیان میں کچھ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آج قرآن کا اثر ہم پر ظاہر نہیں ہو رہا، ان لوگوں پر تو ہو رہا تھا۔ اب وہ وجہ کیا ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک خاتون تھی، اس نے اپنے بیٹے کو باہر ملک بھیجا، بیچاری نے مزدوریاں کر کر کے، وہ بیٹا چلا گیا۔ اس نے ماں کا اکاؤنٹ کھلوا دیا، اور ماں بالکل پڑھی ہوئی نہیں تھی، وہ ہر مہینے ماں کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا اور خط لکھ دیتا کہ اماں میں نے اتنے پیسے بھیج دیے ہیں، وہ نکلوا لینا۔ اب مائی کے گھر میں خط آتا تو ڈاکیا دے جاتا، اسے پڑھنا تو آتا نہیں تھا، خط لیتی، چومتی، آنکھوں سے لگاتی کہ میرے بیٹے کا خط ہے، پڑھنا تو آتا نہیں، اس کو الماری میں رکھ دیتی۔ اب پیسے ختم ہو گئے، برتن بکنے شروع ہوئے، سامان بکنا شروع ہوا، بیمار پڑ گئی، لوگ کہنے لگے کتنا ظالم بیٹا ہے، ماں نے اتنی محنت سے اس کو باہر بھیجا اور اس بیچاری کو بھوکا مار دیا، کچھ بھیجتا ہی نہیں۔ اب لوگوں کو کیا پتا، بیٹا تو بھیج رہا ہے، بیچاری اماں کو پڑھنا ہی نہیں آتا، تو اس میں بیٹے کا کیا قصور۔ اب جب وہ اماں جی فوت ہو گئیں تو لوگوں نے گھر کی تلاشی لی، خط نکلے، اماں جی 20,000 بھیجے ہیں، نکلوا لینا۔ اگلا خط، اماں جی 50,000 بھیجے ہیں، نکلوا لینا۔ لوگ کہنے لگے اوہو، یہ تو اتنی خدمت کرتا رہا اور اس بیچاری کو پتہ نہیں۔ اب میرے عزیزوں سوچیں، میری اور آپ کی مثال اس اماں کی طرح سے ہے کہ اللہ نے قرآن میں خزانوں کی چابیاں ہمارے لیے بھیجی ہیں، لیکن ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اللہ پاک کہہ کیا رہے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن ہماری زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہوتا، ہم اس کو لیتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، الماری میں رکھ دیتے ہیں، لیکن کھول کر نہیں دیکھا کہ اندر کیا کیا خزانے اللہ نے میرے آپ کے لیے بھیجے۔ ہمارا قصور یہ ہے، جن لوگوں نے محنت کی تھی ان کے تو بچے بھی ہم سے آگے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، یہ عید کا دن ہے، نماز پڑھ کر واپس جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، اخروٹ وغیرہ سے، جو بھی اس زمانے کا کھیل ہوگا، اور ایک بچہ قریب میں کھڑا ہوا رو رہا تھا، تو یہ سمجھے کہ ان کے پاس تو کھیلنے کا سامان ہے، اس بیچارے کے پاس نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہوگا۔ پاس چلے گئے، سلام کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا رو کیوں رہے ہو، پریشان نہ ہو، میں تمہیں اخروٹ لے دوں گا، تم بھی کھیل لینا، ایسی رونے کی کیا بات ہے۔ تو بچے نے بہلول کو دیکھا اور کہنے لگا بہلول، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں دنیا میں کھیل کود کے لیے بھیجا ہے، اور کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے۔ تو بہلول کہتے ہیں یہ سنتے ہی میرا اندر ہل گیا کہ یہ بچے نے کیا بات کہہ دی، میں اسے کھیل کا سامان مہیا کر رہا ہوں اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے کوئی کھیلنے کے لیے تھوڑے بھیجا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا تم تو بڑے عقل مند معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی نصیحت کرو۔ تو اس بچے نے کچھ اشعار پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ رونے والیوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں، اور میں روزانہ گھروں سے جنازے نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں،
ہائے وہ دن جب میری موت آئے گی اور مجھے بھی گھر سے نکالا جائے گا، میرا کیا بنے گا۔ یہ کہہ کر وہ بچہ بے ہوش ہو گیا۔ تو بہلول کہتے ہیں میں نے اسے اپنی گود میں لیا، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو میں نے اس کو کہا بیٹا تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تم تو بچے ہو، نابالغ ہو، تمہارا تو کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، تو تمہیں کون سا اللہ دوزخ میں ڈال دیں گے جو تم اتنی پریشانی لے رہے ہو۔ کہ وہ بچہ مجھے کہنے لگا بہلول مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ دوزخ کا ایندھن انسان بھی بنیں گے اور پتھر بھی بنیں گے۔ تو بہلول کہنے لگے ہاں ہاں تو تم تو بچے ہو نا، بچوں کو اللہ کب دوزخ میں ڈالیں گے۔ کہا بہلول میں نے کہا نا مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دو، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب وہ چولہے میں آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو چولہے میں ڈال کر آگ لگاتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ جب دوزخ کی آگ بھڑکائیں گے کہیں پہلے ہم بچوں کو نہ ڈال دیں اور بعد میں بڑوں کو ڈالیں۔ کہ یہ کہہ کر وہ بچہ روتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ تو میں نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ اہل بیت کا چشم و چراغ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ ان کے بچپن کا حال ہے اور بڑے ہو کر ان کی کیفیات کیا ہوں گی یہ سوچیں۔ اب دیکھو میرے عزیزوں اور بھائیوں، قرآن آج بھی وہی ہے لیکن پڑھنے والوں کی کیفیات اور ان کے جذبات بدل چکے ہیں۔ وہ بھی وقت تھا کہ لوگ قرآن سنتے تھے اور فوراً عمل کر لیتے تھے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کی باندھی ان کو وضو کروا رہی تھی، تو اس زمانے میں مٹی کے لوٹے ہوتے تھے تو اس میں وہ پانی ڈال رہی تھی تو لوٹا ہاتھ سے چھوٹا، نیچے گرا، ٹوٹ گیا۔ ایک تو پاؤں پر ہلکا سا وہ لگا، معمولی خراش آ گئی اور چھینٹ سے ان کے کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ اب ظاہر غصہ تو آتا ہی ہے، انسان ہے، تو ان کے ماتھے پر تھوڑا خفگی کے آثار محسوس کیے تو باندی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ تو سنتے ہی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے قَزِمْتُ ٹھیک ہے میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے فوراً اگلا ٹکڑا آیت کا پڑھ دیا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ ایمان والے صرف غصہ نہیں پیتے بلکہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمانے لگے قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ چل جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے فوراً اگلا ٹکڑا پڑھ دیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمانے لگے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ سنتے جا رہے ہیں، عمل ہوتا جا رہا ہے۔ آج میرے عزیزوں پورا قرآن پڑھ کر بھی عمل کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، آج ہم قرآن پڑھتے تو ہیں قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ صرف فرق ہمارا سمجھنے میں لگ گیا۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ابھی کوئی آدمی میرے کان میں آ کر مجھے چائنیز زبان میں کہے بھائی شینگ شانگ 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 کچھ کہہ دے، اس کا مقصد مجھے بتانے کا یہ ہو کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے یا آپ کو بہت زیادہ کوئی کاروبار میں نفع ہوا ہے، تو آپ بتائیں اس کی بات سن کر میرے چہرے پر خوشی آئے گی؟ مجھے سمجھ آئے گی تو خوشی آئے گی نا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی تو میں چپ کر کے کہوں گا بھائی پتہ نہیں کیا ہے بیٹھ جاؤ بس۔ وہی آدمی آ کر میرے کان میں پھر کچھ کہے اور اس کا مقصد یہ ہو بھئی تمہارا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا یا تمہارے کسی قریبی رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب آپ بتائیں کیا اس کی بات سن کر میرے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار آپ دیکھیں گے؟ نہیں، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی نا اس نے کہا کیا ہے۔ اگر مجھے اس کی بات سمجھ آ جاتی تو پہلی بات سن کر میں مسکراتا اور دوسری بات سن کر میں پریشان ہوتا اور رونے لگ جاتا۔ بالکل یہی حال آج امت کا ہو چکا۔ وہ قرآن کھول کر پڑھتی ہے، اللہ جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہی نہیں آتی، کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اللہ میاں کہہ کیا رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کھولا، اللہ پاک ہمیں ڈانٹ رہے ہیں
کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یا ایُّہَا الْإِنسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ اور اللہ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں لیکن کبھی ہمیں خوف ہی نہیں آ رہا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ دوزخ کا ایندھن انسان بھی بنیں گے، پتھر بھی۔ سنتے ہی اس نے چیخ ماری، نیچے گرا، تڑپنے لگا۔ اللہ کے محبوب نے سینے سے لگایا، تھوڑی دیر میں روح قبض ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا دوزخ کے خوف نے تمہارے ساتھی کا دل پھاڑ دیا، اس سے برداشت نہیں ہوا دوزخ کا خوف۔ اب میرے عزیزو بس میری 3 درخواستیں ہیں، 3 منٹ بیان میں رہ گئے۔ پہلی درخواست یہ کہ آپ یہ نیت کریں کہ روزانہ اللہ کے کلام کی تھوڑی سی تلاوت ضرور کرنے کا معمول بنا لیں۔ دیکھیں آپ بھلے 1 رکوع پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو وہ لگتا ہے جو روزانہ ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ روزانہ اللہ کا کلام پڑھیں، بھلے دکان پر موبائل میں ہی قرآن اپنا ڈاؤن لوڈ کر لیں، اسی سے پڑھ لیں جہاں موقع ملے، لیکن روزانہ میں نے کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھنا، اتنی نیت تو کر لیں۔ دوسری یہ کہ جو صورتیں آپ کو زبانی آتی ہیں اور آپ ان کو نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، قل هو اللہ، انا اعطینٰ، جو بھی آپ کو آتی ہیں، تو جتنی صورتیں آپ نماز میں زبانی یاد ہیں وہ پڑھتے ہیں، کم سے کم ان صورتوں کا ترجمہ اور تھوڑی تھوڑی تفصیل علماء سے سمجھ لیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میری کل والی نماز اور آج والی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اب آپ کو پتہ چلے گا آپ اللہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں، پھر نماز کا لطف بھی آپ کو آئے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری نیت یہ کرے، ابھی ماشاءاللہ دیکھیں جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ان کے سروں پر دستاریں رکھی گئیں، انہیں انعامات ملے، اور ایک ایسی ہی مجلس قیامت میں ہوگی جس میں یہاں تو یہ مقامی علماء تھے ماشاءاللہ، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس دن خود انبیاء موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبی وہاں ہوں گے، صحابہ وہاں ہوں گے، اور آپ کو بلا کر آپ کے سر پر تاج رکھا جائے اس لیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو حفظ قرآن کروایا تھا، تو بتائیں آپ سے بڑا خوش قسمت میدان حشر میں کون ہوگا؟ تو نیت کرے اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو اپنے بیٹوں کو انشاءاللہ یا بیٹی کو کسی نہ کسی کو گھر میں حافظ قرآن ضرور بنا دیں۔ اور اس کا بہترین موقع ہمارے مولانا فاروق صاحب ماشاءاللہ، ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، تو آپ بس اپنے بچے ان کے حوالے کر دیں، آگے ان کا کام ہے، آپ کا کام یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔